حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنے والی اولاد جب بھی الفت اور رحمت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھے تو ہر نظر کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ حاضرین مجلس نے پوچھا، اگر روزانہ 100 مرتبہ دیکھے تب بھی یہی اجر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ بہت بڑا ہے، جس کو جو چاہے دے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ بہت زیادہ پاک ہے، اس کی طرف نقصان اور کمی کی نسبت درست نہیں۔ اولاد کا والدین سے محبت کرنا ایک فطرتی جذبہ ہے، کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن رحمت الہی کا اندازہ لگائیں کہ ایک فطرتی باہمی محبت کے اظہار پر بھی اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمی اکٹھا سفر کر رہے تھے کہ اچانک بارش ہوئی۔ تینوں نے بھاگ کر ایک قریبی پہاڑ کی غار میں پناہ لے لی۔ اسی دوران ایک چٹان اوپر سے گری، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ غار کے اندر اندھیرا ہو گیا، سانس گھٹنے لگا، حتیٰ کہ تینوں کو موت سامنے نظر آنے لگی۔ انہوں نے مشورہ کیا، کیوں نہ رب العزت کی درگاہ میں اپنے اپنے نیک اعمال کا بطور وسیلہ پیش کیا جائے، شاید نجات کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، اے رب العزت، تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے، میں سارا دن بکریاں چراتا تھا، شام کو گھر واپس آ کر بکریوں کا دودھ دوہتا، اپنے والدین کو پلاتا۔ ایک دن گھر واپس آنے میں دیر ہو گئی تو میں نے دیکھا والدین سو چکے ہیں۔ اے اللہ، میں دودھ کا پیالہ لیے ہاتھ میں انتظار کرتا رہا، جب آنکھ کھلے گی تو دودھ پیش کروں گا۔ اسی حال میں میری رات گزر گئی۔ رب کریم، اگر میرا یہ عمل آپ کی نظر میں مقبول ہے تو اس کی برکت سے چٹان کو دور فرما۔ چنانچہ چٹان اپنی جگہ سے سرک گئی اور غار کا منہ کا تیسرا حصہ کھل گیا۔ پھر دوسرے اور تیسرے دوست نے دعا مانگی، چٹان ہٹ گئی، ان لوگوں کی جان بچ گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کو ان کی ادا، ان کی دعا پسند آئی کہ انہوں نے والدین کی ساتھ کی گئی نیکی کا واسطہ دیا تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان نے اپنے والدین کا بڑا ادب کیا، ہر وقت ان کی خدمت میں مشغول رہتا۔ جب والدین کافی عمر رسید ہو گئے تو اس کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اپنی جائیداد کو والدین کی زندگی میں ہی تقسیم کر لیا جائے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ اس نوجوان نے کہا کہ آپ جائیداد کو آپس میں تقسیم کر لیں، ان کے بدلے مجھے والدین کی خدمت دے دیں۔ دوسرے بھائی رضا مند ہو گئے، یہ کام اس نے اپنے بھائی کے سپرد کر دیا۔ یہ نوجوان سارا دن محنت مزدوری کرتا، پھر گھر آ کر بقیہ وقت والدین کی خدمت اور بچوں کی دیکھ بھال میں گزارتا۔ وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ ان کے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک مرتبہ یہ نوجوان رات کو سو رہا تھا، اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے نوجوان، تم نے اپنے والدین کا ادب کیا، ان کو راضی کیا، ان کو خوش کیا، اس کے بدلے میں تمہیں انعام دیا جاتا ہے، جاؤ فلاں چٹان کے نیچے 1 دینار پڑا ہوا ہے، جاؤ اسے اٹھا لو۔ اس نے جا کر دیکھا تو وہ دینار مل گیا۔ اس نے دینار اٹھایا اور خوشی خوشی گھر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک مچھلی فروش کی دکان قریب میں ملی اسے تو گزرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ اس دینار کے بدلے ایک بڑی مچھلی خرید لیتا ہوں تاکہ بیوی بچے آج اس کے کباب بنا کر کھائیں۔ چنانچہ اس نے دینار کے بدلے ایک بڑی مچھلی خرید لی۔ جب گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے مچھلی کو پکانے کے لیے کاٹنا شروع کیا۔ پیٹ چاک کیا تو اس میں ایک قیمتی ہیرا نکلا۔
नौजवान उस हीरे को देखकर खुशी से फूला न समाया। जब बाजार जाकर हीरे को बेचा तो इतनी कीमत मिली कि उसकी सारी जिंदगी का खर्चा पूरा हो गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कि वालिदैन की खिदमत इतनी बड़ी नेकी है कि आखिरत में तो उसका अजर मिलेगा ही, अल्लाह ताला दुनिया में भी उसकी बहारें दिखाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अवैस क़रनी जलीलुल क़द्र ताबईन में से थे। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया मगर जमाल नबवी से मुशर्रफ न हो सका। हर वक़्त अपने वालिदैन की खिदमत में मशगूल रहता। एक मरतबा वालदा से इजाज़त तलब की कि मैं मदीना मुनव्वरा जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर सकूं, मुशर्रफ सुहबत हो सकूं। वालिदा ने कहा कि बेटा जाओ मगर जल्दी वापस आना। हज़रत अवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना तशरीफ़ ले गए मगर नबी अलैहिस्सलाम किसी ग़ज़वा में मदीना से बाहर थे। वालिदा के हुक्म की वजह से इंतज़ार में ज़्यादा ना रुक सके, वापस घर चले गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया गया कि कबीला क़र्न का एक नौजवान आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ मगर वालिदा के हुक्म की वजह से वापस चला गया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हज़रत उमर और हज़रत अली को, फरमाया कि मेरी तरफ से एक हदिया, ये हदिया अवैस क़रनी को देना और उसको पहुंचा देना और उसे कहना कि जुब्बा पहनकर मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। ये सब बरकतें वालिदैन की इज़्ज़त अदब और एहतराम की है जो अल्लाह आखिरत में तो देगा ही, दुनिया में भी उसकी बहारें ज़रूर दिखाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वालिदैन के अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।